سنت اللہ پاک کے نیک بندے دنیا بھر میں دین اسلام کا کام کرتے ہیں اور ہم ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، جیسے آپس میں سلام کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے بندے اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہمیں غوث پاک کے بارے میں بتایا تھا، ہمیں خواجہ غریب نواز کے بارے میں بھی بتائیں۔ ماشاءاللہ، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑے مشہور ولی اللہ ہیں۔ اولیاء کرام تو لاکھوں کروڑوں ہوئے، لیکن سب کو اتنی شہرت نہیں ملی، فیمس نہیں ہوئے اتنے۔ حضور خواجہ غریب نواز کا نام تو جو بھی کچھ نہ کچھ مذہبی رجحان رکھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا یا گھر میں کوئی درود فاتحہ کرنے والا جو گھرانہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ہند میں اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا مزار ہے۔ میرا گمان غالب ہے، کیونکہ ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہے، جس کو کہتے ہیں وہ سنبھالا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام سنا تھا۔ ہمارا سنی گھرانہ تھا تو ہم یہ خواجہ کی چھٹی ہم بولتے تھے، 6 تاریخ کا عرس ہوتا ہے نا، تو خواجہ کی چھٹی ہے، خواجہ کی چھٹی ہے، تو یوں پتہ چلا کہ بھئی خواجہ کو بزرگ نیاز کی برکت سے بزرگوں کا تعارف ہوتا ہے۔ جلوس جو ہم نکالتے ہیں نا، تو بچے تو آگے کتنے آتے ہیں، میں بھی اتنا صحیح تھا، اور میں بھی صلاۃ و سلام میں آگے بڑھ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول کو بال مبارک کی زیارت ہمارے یہاں محلے میں جہاں ہم رہتے تھے، 6 مہینے کی عمر تھی میری جب سے میں رہتا تھا وہاں۔ بتاتے ہیں کہ تم 6 مہینے کے تھے جب سے ہم یہاں رہتے ہیں، مجھے کیا شعور، تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے مزہ آتا تھا، بال مبارک کی زیارت میں جاتا تھا، نعتیں پڑھتے تھے لوگ، تو مجھے تو نہیں آتی تھی، مزہ آتا تھا مجھے، میں چھوٹا سا تھا۔ تو ظہر کے ٹائم پہ صلاۃ و سلام ہوتا تھا، ظہر کی نماز سے پہلے، تو اس کے بعد غالباً اذان ہوتی تھی ظہر کی فوراً، اور صفیں درست سنتیں پڑھ کے پھر جماعت، ایسی کوئی ترکیب ہوتی تھی۔ تو اب یہ کہ صلاۃ و سلام میں تو میں آگے آگے پہنچ گیا، نہ مجھے پڑھنا آتا تھا نہ کوئی مجھے پڑھاتا تھا، مزہ آتا تھا، میں آگے آگے پڑھتا تھا۔ اب وہ صفیں درست ہوئی، میں بھی منع میاں بھی سب میں کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں۔ منع میاں کو کیا پتا کہ پہلی صف میں نہیں کھڑے ہوتے، بچوں کی صف پیچھے بنتی ہے۔ نہ کسی نے سمجھایا، ایک بزرگ تھے سفید داڑھی والے، انہوں نے یوں پکڑا میرا ہاتھ، اے چل۔ مجھے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا ایسا دل ٹوٹا ہے، ایسا دل ٹوٹا، ایسا دل ٹوٹا، میں صدمے سے چور۔ لیکن میری بے کسی پر رحم کون کھائے، میرے رب نے رحم فرمایا، اب مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میں نے مسجد کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کی رحمت ہو گئی مجھ پر۔ اس بزرگ کو میں نے معاف کیا، لیکن خدا کی قسم میرا دل بہت ٹوٹا۔ تو آپ دیکھیں، میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں بچوں کو آگے بڑھاتا ہوں، خدا جانے ان میں کوئی ڈائمنڈ ہوگا، کوئی یار ولیوں کا سردار بنے گا، کوئی بہت بڑا شیخ طریقت بنے گا، کچھ نہیں پتا۔ بچے کا ہم کو سمجھ نہیں آتی، اگر ان کا دل توڑیں گے، ہم ان کو بھگائیں گے، بھاگ جا چھوٹا ہے، ہاں پہلی صف میں اس کو نہ کھڑا کیا جائے، تو بیٹا آپ پیچھے، آپ پیچھے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، اے چل، یوں پکڑ کے کھینچ کے کریں گے، دل ٹوٹے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، تو اس لیے میں بچوں کو جھاڑنے سے محتاط رہتا ہوں کہ مجھ سے بدزن ہوا نا تو بیچارہ کہاں جائے گا یار، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کا امیج بنا ہوا ہوگا نا میرے بارے میں گھر والوں نے، اور تو پھر جب یہ بالکل مائنس ڈگری پر آ جائے گا نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی لوگوں سے بدزن ہو جائے۔ یہ ابھی اپنے کو لگتا ہے کہ ان میں احساس نہیں ہے، ایک دن کے بچے میں بھی احساس ہوتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور روتا ہے نا تو ماں دودھ پلاتی ہے، یا اتنا چھوٹا بچہ روتا ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے مجھے دودھ پلاؤ۔ یہ چھوٹا بچہ غصے میں بھی آتا ہے، بعض اوقات غصے میں چیخ رہا ہوتا ہے، یہ چیخ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے یار یہ رات بھر چیختا ہے، یہ کچھ مطالبہ کر رہا ہوتا ہوگا، تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح یہ تھوڑا سنبھلتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، کچھ یہ بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں سمجھ، یہ بول رہے ہوتے ہیں کچھ اپنی بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، تو بعض ہوگا کٹ 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 کر کے پھر رونا شروع کر دے گا، اس کو صدمہ ہوگا کہ میری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ انسان کا بچہ اور جانور کے بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بچے کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ یہ آخر اس کا بھی دل ہے، اور ہم اس کا دل توڑیں گے تو آخرت میں ہم جواب کیسے دیں گے۔ بلکہ اب میری سوچ ہے
میری بچی نہ سمجھتی چھوٹی سی تھی. ہم کہیں باب المدینہ کے ایک علاقے ڈرک کالونی میں، وہ کسی جگہ بیچارے کوئی بیمار تھے کوئی صاحب، تو ان کی بیماری کے لیے دعا کرنے کے لیے کوئی یا سلاموں کا ختم رکھا تھا کسی نے. تو مجھے بھی دعوت اسلامی کی شروعات کی بات کرتا تو میں جاتا تھا ان دنوں. تو میں اس ختم میں گیا تھا، ختم شریف میں یا سلام و ختم تھا. تو میری چھوٹی سی بچی تھی، شاید 3-4 سال کی بمشکل ہوگی غالباً. جیسے اسید رضا میرا پوتا کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ کیسے کیسے انداز ہوتے ہیں اس کے، بیچارہ تھوڑی ابھی نہ سمجھے، تو چھوٹی سی تھی، اتنی ہی ہوگی شاید. اب یہ بھی بالکل صاف تلفظ کے ساتھ پڑھ رہی تھی، یا سلام یا سلام یا سلام. تو کسی نے بولا کہ یہ چھوٹی بچی یہ کیا پڑھ رہی ہے، یہ اس کو ہٹاؤ، یا کچھ اس طرح احتجاج کیا کسی نے. میں نے کہا یار ہم لوگوں کا تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، یہ گناہوں کا بھی ہمارا ساتھ ہے. اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے، اور نابالغ بچے کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں. ہاں تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، نابالغ ایصال ثواب کرے تو بھی مقبول ہے. تو نیکیاں بچوں کی مقبول ہوتی ہیں، گناہ اس کے شروع نہیں ہوتے. تو یہ نابالغ بچہ ہم سے بہتر ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بچوں سے فرماتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. وہ عمر فاروق کہ جو بخشائے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرما دیا تھا نام لے کر کہ عمر جنتی ہیں. تو اس کے باوجود یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، ہم کو بچوں کی اہمیت سمجھانی تھی. تو ہمارے یہاں مطلب عام طور پر معاشرے میں مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں چھوٹا تھا تو شیرنی کے لے جاتا تھا جب مسجد میں محفل ہوتی تھی نا، 11ویں کی 11، 12ویں کی 12، محرم کے 10، چھٹی شریف کے 6، شیرنی کے لے جاتا. صاحب بولتا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا پڑھ رہے ہیں. وہ شیرنی کھا کر، مٹھائی کھا کر اللہ نے میٹھے میٹھے عقیدے دے دیے مجھے. اچھا، غریب نواز کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے معلومات چاہی تھی مدنی منع نے سوال میں. تو خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات، رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کو بھی حاصل کیجئے اور پڑھیے. اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر، خنجر یہ چاقو سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور عام طور پہ یہ 2 دھار والا ہوتا ہے، نوکیلا خنجر، تو اس کا ہینڈل بھی ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے. میں اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا. جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں. یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.